شب برات کے بارے میں آپ کا کانسیپٹ 2 اور 2 4 کی طرح کلیئر ہو جائے گا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو اصل تفصیلی بیان تو میرا وہ ہے, کئی سال پہلے ہوا تھا, میرا خیال ہے 2013 یا 12 میں ہوا تھا وہ بیان, آڈیو بیان ہے وہ. تو وہ آپ سن لیں پورے ایک ایک سند حوالوں کے ساتھ, کہ اس میں آپ کو پتہ چلے گا یہ 15 شعبان کی اسلام میں حیثیت کیا ہے. اس کا 2 منٹ میں خلاصہ پیش کر دیتا ہوں. پہلی بات, قبرستان جانا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. ایک روایت ہے سند کے لحاظ سے انتہائی کمزور, اور اگر مان لیا جائے تو زندگی میں ایک دفعہ. ہمارے ہاں ہر سال جایا جاتا ہے, اور وہ بھی نبی چپکے سے گئے. ہمارے ہاں جتھوں کی شکل میں جایا جاتا ہے. تو یہ ساری بدعات ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک تو وہ حدیث انتہائی کمزور ہے سند کے لحاظ سے, اس سے شرعی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا. لہذا ہماری رائے یہی ہے کہ 15 شعبان کو قبرستان ثواب سمجھ کے جانا بدعت عمل ہے, اور ثواب سمجھے بغیر جانا بدعت کی تائید ہے. تو نہ جائیں قبرستان. سمجھتے ہو؟ نہیں آ رہی بھائی, ان کو رہنے دو. میں گلا پاگلوں کی طرف پھاڑ رہا ہوں. میں 3 دن سے بیانات کرتے کرتے گلا بیٹھ گیا مجھے. تو 15 شعبان کو آپ کو قبرستان جانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بولے یہ مفتی صاحب نیا دین لیا ہے, نیا دین نہیں بھائی. جتنے بھی 1400 سال سے جو بدعت سے پاک دین ہے وہ یہی ہے. کیوں؟ کوئی صحیح حدیث موجود ہی نہیں ہے. اس میں انتہائی کمزور حدیث ہے, اور زندگی میں ایک بار والی ہے. صحابہ سے وہ بھی ثابت نہیں ہے, اور وہ بھی چپکے سے گئے. آپ جتوں کی شکل میں جا رہے ہو. تو یا تو یہ بدعت ہے یا بدعت کی تائید ہے. تو آپ قبرستان پھر چپ ہو جاتے ہیں یار. نہیں جاؤ یار, کسی اور دن چلے جاؤ قبرستان. ویسے بھی ان 15 شعبان کو قبرستان میں جو میلے ٹھیلے اور انٹیاں بن سج کے آئی ہوئی ہوتی ہیں نا, مردے فتنوں میں پڑ جاتے ہیں. مردے کہتے ہیں مرے کیوں یار, اتنا اچھا ماحول ہے باہر کا. تو آج کل تو انٹیاں ایسے میک اپ کر کے اور دوپٹے, اور پھر بندے بھی تیار ہو کے, ایک انٹرٹینمنٹ ہوئے. قبرستان تھوڑی رہا ہے جو پہلے ہوا کرتے تھے. تو آج کل تو ویسے بھی جاننا جائز نہیں ہے. دوسرا کام, اس رات کو لوگ کہتے ہیں نہاؤ دھو اور تہوار ہے. تو تہوار اسلام میں دن میں ہوتے ہیں, راتوں میں. عیسائیوں کے, ہندوؤں کے تہوار ہو سکتے ہیں, مسلمانوں کے تہوار دن کی روشنی میں ہوتے ہیں. رات کے اندھیروں میں بولو نا نہیں ہوتے. راتیں عبادت کی ہوتی ہیں. تہوار نہانا دھونا اچھے کپڑے یہ دن کے کام ہیں. تو لہٰذا یہ کوئی بھی نہیں ہے کہ رات نہلاؤ, نہا دھو کے اور اچھے اچھے کپڑے پہنو. کوئی مستند روایت نہیں ہے اس بارے میں. تمیز سے سو جاؤ گھر میں جا کے. اور تیسرا کام کیا ہے؟ حلوہ مانڈا. اور لیلۃ القدر میں بالکل واضح قرآن کی آیتیں ہیں. اس کے مقابلے میں جو 15 شعبان والی حدیثیں ہیں جن میں آتا ہے کہ اس رات فیصلے ہوتے ہیں, وہ قرآن کے مقابلے میں جاندار, سند کے لحاظ سے مضبوط نہیں ہے. ان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ قرآن کی آیت کو آپ اس میں ایڈیشن کر دیں. لہذا قرآن سے واضح پتہ چلتا ہے کہ جو فیصلے ہوتے ہیں سال بھر کے وہ شب قدر میں ہوتے ہیں, جو رمضان میں. اور قرآن بھی کب نازل ہوا؟ راجح دلیل کے لحاظ سے راجح بات یہی, اگرچہ بعض علماء نے وہ بھی لکھی, لیکن راجح دلیل کے لحاظ سے یہ بات ہے. 3 باتیں ہو گئیں. چوتھی بات ہے پٹاخے. شب برات کے پٹاخے. تو بھائی یہ تو پٹاخے ہیں, یہ بھی جائز نہیں ہے. آپ کیوں ایک رات کو ایک عبادت کا عنصر دے کے اس میں پٹاخے پھوڑ رہے ہیں؟ لوگوں کی نیندیں خراب ہوتی ہیں, ہارٹ پیشنٹ پریشان ہو جاتے ہیں.